شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ آفتاب۔ صاحب عزیز وقار، میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا اس کا عنوان ہے علامہ محمد اقبال۔ اقبال متحدہ ہندوستان کے وہ فکری رہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں کے دور زوال میں جنم لیا، مگر انہیں تحت و پستی کے نوحہ گیری کرنے کی بجائے نسلی، انسانی، فرقہ وارانہ اور علاقائی گروہوں میں بٹی پست حوصلہ اور منتشر الاخیال قوم کو خود شناسی، وحدت فکر و عمل اور انقلابی و اتحاد کا درس دیا۔ اس مقصد کے لیے شاعری و نثر دونوں کا سہارا لیا اور جدید و قدیم عملی سرچشموں سے فیض یاب ہونے کے باعث ہر نسل، ہر مکتبہ فکر اور ہر سماجی طبقہ کو یکساں متاثر کیا۔ ان کی شاعری ہمارے لیے ایک لازوال خزانہ ہے۔ تذکیر نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، جو راز ترخ پائے ہم راز بدل ڈالو۔ تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا خطرہ ہو آغاز بدل ڈالو۔ دشمن کے ارادوں کو ہے اگر ظاہر کرنا، تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو۔ اے دوست کرو ہمت، کچھ دور سویرا ہے، گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو، گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو۔ جناب صدر، اقبال ہی وہ شخصیت تھے جو مسلمانوں کے زوال انگیز دور میں روشنی کی کرن ثابت ہوئے۔ ایک سنگ میل کی حیثیت سے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے بولے ہوئے اسباق یاد کرائے۔ انہوں نے زوال آشنا اسلامیان برصغیر کو یہ فکری پیغام پہنچایا کہ اگر وہ ایک عادت کے جھنڈے تلے اکٹھے نہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے اور گروہوں، فرقوں اور طبقوں میں بٹے رہے تو اپنے الگ تشخیص و وجود اور شناخت سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں، وطن کی فکر کر اے نون، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پہ۔ صاحب عزیز محتشم، شیخ اقبال ہی تھے جنہوں نے اسلامیان برصغیر کو عظمت رفتہ کے اصول کی راہ سمجھائی، پھر ان میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کی لگن پیدا کی۔ علامہ اقبال نہ صرف ایک منزل کا پتہ دیا بلکہ اس منزل کے اصول کے لیے ایک عظیم قائد کے صورت میں محمد علی جناح کی قیادت اسلامیان برصغیر کو عطا فرمائی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ عزیز ساتھیوں، اقبال نے اپنی تاریخی خطبہ الہ آباد میں ایک ایسی ریاست کا ذکر فراہم کیا جو اسلامی ریاست کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا، جو مسلمانوں کی روٹی، روزگار اور قومی و ملی تشخیص کی ضمانت ہو۔ قائد اعظم نے اقبال کے اس فکری تصور کو نشان منزل پر آیا اور برصغیر کے مسلمانوں کو انگریزوں ہی سے نہیں بلکہ ہندوؤں کی غلامی سے بھی نجات دلائی۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ علامہ اقبال کا دو قومی نظریہ محمد علی جناح کے لیے ایک ایسا روشن منزل ثابت ہوا جس پر چل کر مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسلامی ریاست کا وجود قائم ہو۔ اس لیے اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کو اقبال اور قائد اعظم کی قیادت میسر نہ ہوتی، ان میں الگ مملکت کی سوچ کبھی پروان نہ چڑھتی۔ قائد اعظم خود بھی اقبال کی قائدانہ صلاحیتوں کے قائل تھے، جنہوں نے ان کے انتقال پر ایک تعزیتی بیان میں یہ اعتراف کیا کہ ان کے لیے اقبال ایک رہنما تھے، دوست بھی اور فلسفی سے تھے، جو کہ کسی لمحے کے لیے مزلزل نہ ہوئے اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ ان اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے، یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے